فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے سلسلے میں کتاب کلام امام حسین علیہ السلام کی چند کرنیں کا حصہ نمبر 16 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 34 ہے اور ٹاپک نمبر 7 ہے جوان مردی اور آزادی۔ جوان مردی اور آزادی سے انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج یہ اس کا آخری حصہ ہے، اور اس کے بعد کتاب جو ہے وہ اپنے تکمیل کے مراحل کی طرف انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور اگر کسی دین اور آئین پر عقیدہ نہیں رکھتے اور روز قیامت کا تمہیں کوئی خوف نہیں تو کم از کم آزاد مردوں کی سی زندگی تو جیو۔ تشریح و تفسیر: اگرچہ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ سن 61 ہجری کے روز یہ کلام ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ علیہ السلام کا مخاطب ایک خاص گروہ تھا جو آپ علیہ السلام سے جنگ پر آمادہ تھا، لیکن کیونکہ یہ ارشاد ایک آفاقی اصول بیان کر رہا ہے، اس لیے اسے کسی بھی صورت میں کسی خاص زمان یا مکان تک محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ عمومی اور ہر دور کے لیے ہے۔ اصولاً حق کی ایک خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ حقیقت کبھی بھی کسی خاص زمان و مکان تک محدود نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ریاضی کے قواعد مثلاً 2 + 2 = 4 کی مانند ہر زمان اور تمام مکانوں میں یکساں رہتی ہے۔ ایسی گفتگو اور الفاظ جو حق پر مبنی ہو وہ زمان و مکان کی قید اور محدودیت قبول نہیں کرتے، اور شاید کلام الہی اور انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے کلمات و فرامین کی جاویدگانی اور دوام کا بنیادی راز یہی ہو۔ امام حسین علیہ السلام بھی اس خصوصیت میں شامل ہیں، اور چونکہ آپ علیہ السلام کا کلام بجا اور حق اور حقیقت پر مبنی ہے، لہٰذا اسے ہرگز کسی خاص دور اور خاص نسل سے متعلق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب تک لیل و نہار کی گردش جاری ہے اور روئے زمین پر انسانی حیات موجود ہے، اس وقت تک کلام کے مصادیق پائے جاتے رہیں گے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ تمام آسمانی ادیان کے رہنما اصول اور اساسی قواعد انسانی عقل و وجدان کے مطابق اور اصطلاحاً انسانی فطرت سے سازگار ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر انبیاء الہی اور رہنمایان دین کی اکثر ہدایات و تعلیمات جیسے والدین کا احترام، کمزوروں اور لاچاروں کی مدد، ظلم و زیادتی سے پرہیز، علم و دانش کا حصول وغیرہ وغیرہ ایسی اقدار ہیں کہ اگر بالفرض انہیں دینی اور مذہبی تعلیمات کے حوالے سے نہ بھی دیکھیں تب بھی انسان انہیں اچھا اور پسندیدہ سمجھتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے۔ اپنے وسیع معنی میں حریت اور آزادگی بھی انہی امور میں سے ایک ہے۔ جوان مردی اور مروت ایک ایسی چیز ہے جسے انسانی فطرت اور وجدان بذات خود پسند کرتے ہیں، اور ان چیزوں کی یہ پسندیدگی اور محبوبیت صرف آسمانی ادیان کے پیروکار اور کتب الہی پر عقیدہ رکھنے والوں ہی تک محدود نہیں، بلکہ تمام افراد بشر حریت یعنی آزادی، جوان مردی اور مروت کو
پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی قدر و قیمت کے قائل ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مذکورہ بالا کلام کربلا کے مقتل سے تمام انسانوں کو خطاب کر کے در حقیقت ایک عمومی پیغام اور ایک عالمی منشور ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا کوئی دین و ایمان نہیں اور تمہیں قیامت اور خدا کے سامنے حاضری کا خوف نہیں تو کم از کم دنیا میں آزاد مردوں ہی کی طرح رہو۔ صفحہ نمبر 37، ٹاپک نمبر 8 ہے بندگی کی اقسام۔ ترجمہ: بے شک ایک گروہ بہشت اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی امید میں خدا کی عبادت کرتا ہے۔ ایسی عبادت تاجروں کی سی عبادت ہے۔ ایک دوسرا گروہ عذاب اور دوزخ کے خوف سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ یہ غلاموں کی سی عبادت ہے، جبکہ ایک اور گروہ ہے جو خدا کو شکر و سپاس کے لائق اور اس کا حقدار سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ ایسی عبادت احرار اور آزادوں کی عبادت ہے، اور یہی سب سے بہتر عبادت ہے۔ تشریح و تفسیر۔ عربی زبان میں عبد کے معنی ہے صاف کرنا اور ہموار بنانا، لہٰذا جب عدب الطریق کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں راستے کو صاف اور ہموار کرنا۔ لفظ عبادت بھی جو خدا کی پرستش کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، در حقیقت ایک طرح سے دل کو گندگی سے پاک و صاف کرنے اور روح کو صرف اور صرف خالق کائنات کی بندگی کے لیے خالص کر دینے کی جانب اشارہ ہے۔ خدا کے مخلص بندوں کے دل آئینے کی مانند شفاف اور روشن ہوتے ہیں اور ان سے صرف نور الہی منعکس ہوتا ہے۔ کسی بھی صورت میں اس پہ گناہوں کا زنگ اور نافرمانیوں کی گرد یا تو بیٹھتی ہی نہیں یا حقیقی توبہ کے ذریعے صاف ہو چکی ہے۔ رغبت کے معنی کسی چیز کی جانب میل یا اس کی جانب جھکاؤ ہے۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام کے اس کلام میں اس بات کا ذکر نہیں ہوا ہے کہ یہ میل و رغبت کس جانب ہے، لیکن قرائن، آیات اور دوسری روایات پیش نظر ہوں تو واضح ہے کہ اس سے مراد نعمات اور بہشت میں خداوند عالم کی طرف سے ملنے والی جزا کی جانب میل و رغبت ہے۔ تاجر پیشہ انسان اپنے تجارتی سودوں میں جب کسی کو کوئی مال دیتا ہے تو اس کے عوض کوئی چیز وصول کرتا ہے۔ یہاں کسی کو کچھ دینا اس سے کچھ لینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر فریق کے مقابل مال کے بدلے میں اسے پیسے یا کوئی جنس ادا نہ کرے تو تاجر یا ہرگز اسے کچھ حوالے نہیں کرے گا۔ لوگوں کا ایک گروہ بھی عبادت الہی جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ میں یہی نقطہ نظر رکھتا ہے، یعنی ان امور کے انجام دہی کو در حقیقت خدا سے تجارت اور ایک سودا سمجھتا ہے اور خود کو خدا کے سامنے طلبگار اور حقدار شمار کرتا ہے، اور ہر عبادت کو کسی لذت اور نعمت کے حصول کے لیے انجام دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بالفرض اگر خداوند عالم ان نعمات اور لذتوں کا وعدہ نہ کرتا تو یہ لوگ بھی کبھی خدا کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتے اور اس کی عبادت نہ کرتے۔ شاید یہ کہنا درست ہو کہ اکثر افراد کی عبادات صرف اخروی اور نعمتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ انسان اپنے مزاجوں اور ذہنوں میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک گروہ لذتوں اور خوشیوں کا اس قدر شوقین ہوتا ہے کہ ان کے حصول کے لیے ہر قسم کے خطرات قبول کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تاکہ مثلاً بہترین خوراک اور پوشاک حاصل کر لے۔ ایسے لوگ کبھی کبھی معمولی چیزوں کے لالچ میں بھی صعوبتیں، مشقتیں اور مشکلات جھیلتے ہیں۔ ان لوگوں کے برعکس ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جنہیں لذتوں سے کچھ خاص لگاؤ اور رغبت نہیں ہوتی، لیکن صعوبتوں اور سختیوں سے شدید خوفزدہ رہتے ہیں اور معمولی دباؤ اور تکلیف برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتے۔ ممکن ہے ایسے لوگ کبھی معمولی عذاب اور سختی کے خدشے کی بنا پر بہترین لذتوں اور خوشیوں کو چھوڑ دیں
تاکہ اس طرح اپنے آپ کو سختیوں اور صعوبتوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ بالفاظ دیگر ان لوگوں کے لیے اہم چیز مشکل اور زحمت سے محفوظ رہنا ہے، خواہ کوئی لذت ملے یا نہ ملے۔ پہلا گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو عبادت الہی کے مسئلے میں تاجروں کا سا رویہ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی جانب ہم دوسرے نمبر کے ضمن میں اشارہ کر چکے ہیں، جبکہ اس سے پہلے گروہ کے برخلاف دوسرا گروہ عبادت اور خدا کی طرف سے عائد فرائض کو حصول لذت کے لیے انجام نہیں دیتا، بلکہ مشکلات سے محفوظ رہنے اور خدا کے عذاب اور سختیوں سے نجات کی خاطر بجا لاتا ہے۔ شاید اگر صرف اور صرف اجر و ثواب کا مسئلہ درپیش ہوتا، عذاب اور سزائیں نہ ہوتی، تو یہ گروہ کبھی خدا کی عبادت اور اس کے احکام کی بجا آوری پر تیار نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ الہی احکام انجام نہ دینے کی صورت میں عذاب اور دوزخ کا خطرہ درپیش ہے، لہٰذا یہ خدا کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ لوگ خداوند عالم کی شناخت و معرفت کے حوالے سے بھی مختلف درجات و مراتب رکھتے ہیں۔ اس معرفت کی انتہا وہ معرفت ہے جو اولیاء خدا اور انبیاء الہی ذات پروردگار کے بارے میں رکھتے ہیں۔ ہمارے عصر کے عظیم فقیہ، عارف اور بلند پایہ فلسفی، جمہوری اسلامی ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے اپنی کسی حیثیت کے قائل نہیں ہوتے اور کائنات میں جو کچھ بھی ظاہر و پنہاں ہے اسے اس ذات باری کے جلووں میں سے ایک جلوہ اور اس کی ہستی کے مظاہر میں سے ایک مظہر سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا کو عبادت و پرستش کا مستحق سمجھ کر جان و دل سے اس کی عبودیت اور بندگی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اور ہر حال میں اس کے فرمان کے سامنے تسلیم ہے، نعمتوں کی امید یا عذاب اور سختیوں کے خوف سے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیونکہ اسے عبادت و پرستش کے لائق سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت نہ ہی تو آخرت کی نعمتوں اور خوشیوں کی چاہت کے اسیر ہیں اور نہ دوزخ کے خوف سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ اپنے معبود کے جلال و جمال میں محو ہیں اور صرف وہی ان کی نظروں کا محور ہے، کسی اور کی طرف ان کی نگاہ جاتی ہی نہیں۔ تاجر، غلام اور آزاد کی ان تین صفات کا موازنہ کر کے شاید یہ کہا جا سکے کہ پہلے دو گروہوں پر تیسرے گروہ کو یہ فوقیت اور امتیاز حاصل ہے کہ پہلے دو گروہ یعنی تاجر اور غلام ایک طرح کی اسیری میں مبتلا ہیں۔ ایک گروہ نعمتوں اور لذتوں کا اسیر ہے تو دوسرا مشکلات اور صعوبتوں کے خوف کا اسیر۔ وہ واحد گروہ جسے ان امور میں سے کسی کی فکر نہیں اور جو خدا کی عبادت صرف اور صرف اسے عبادت کا مستحق سمجھ کر کرتا ہے، وہ تیسرا گروہ ہے جو واقعاً آزاد کی صفت کا حقدار ہے۔ ہماری اس گفتگو سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ تیسرے گروہ یعنی آزاد کی عبادت کیوں سب سے بہتر عبادت اور پرستش کی بہترین قسم شمار کی گئی ہے۔ آخری جملے میں افضل کی صفت کا استعمال ایک اور ظریف نقطے کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہر چند تیسرے گروہ کی عبادت برترین اور افضل ترین عبادت ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے دو گروہوں کے اعمال یکسر عبادت ہی شمار نہیں کیے جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس موازنے میں تینوں گروہوں کے عمل کی وجہ اشتراک خدا کی عبادت اور پرستش ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا، خدا کے بارے میں انسانوں کی شناخت و معرفت کے مختلف مراتب و درجات کی بنیاد پر ان کی عبادتوں کی کیفیت اور قدر و قیمت بھی مختلف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بعض پر امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی عبادات اور دینی فرائض کی انجام دہی کے دوران ہرگز پژمردگی اور نا امیدگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ ہم انہی سوری اور ظاہری اعمال کی تکرار اور مسلسل انجام دہی کے اثر سے خدا کی معرفت کے بلند درجات و مراتب تک پہنچ کر اپنی عبادات کی کیفیت اور قدر و منزلت میں اضافہ کر لیں۔
صفحہ نمبر 42 پیج نمبر 9 ہدایت اور گمراہی۔ ترجمہ: ایک امام و پیشوا ایسا ہے جو لوگوں کو سعادت اور ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ایک گروہ اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کی پیروی کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک ایسا بھی امام اور پیشوا ہے جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ ایسے رہنما کے پیروکار بھی ہوتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں میں سے پہلا گروہ اہل جنت کا گروہ ہے، جبکہ دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا، اور یہ کلام الہی اسی بارے میں ہے کہ ایک گروہ جنتی اور ایک گروہ جہنمی۔ تشریح و تفسیر: انسان کے اندر ہمیشہ دو باہم مخالف پہلو کشمکش اور ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں رہتے ہیں۔ عقل اور نفس دونوں میں سے ہر ایک انسان کو ایک خاص سمت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، الہی اور آسمانی پہلو انسان کو معنویات، کمالات اور اعلیٰ اور ارجمند اقدار کی جانب کھینچتا ہے۔ اس کے مقابل حیوانی اور دینوی پہلو اسے زیادہ سے زیادہ حیوانی شہوتوں اور نفسانی خواہشات کے حصول میں مشغول رکھ کر بلندی اور کمال کے حصول سے باز رکھتا ہے۔ اس کے مقابل حیوانی اور دنیوی پہلو اسے زیادہ سے زیادہ حیوانی شہوتوں اور نفسانی خواہشات کے حصول میں مشغول رکھ کر بلندی اور کمال کے حصول سے باز رکھتا ہے۔ دوران عمل انسان ان دونوں انسانی اور حیوانی پہلوؤں میں سے جس پہلو کی جانب جھکاؤ ظاہر کرتا ہے اسی کے کیمپ میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، یعنی یا تو وہ انسانی صف میں ہوتا ہے یا حیوانی صف میں۔ وہ لوگ جو عقل کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور اپنے نفس کو عقل کے تسلط اور اس کے کنٹرول میں لے آتے ہیں، وہ ایک گروہ میں قرار پاتے ہیں، اور وہ لوگ جو نفسانی خواہشات اور شہوتوں کے اسیر ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرا گروہ تشکیل دیتے ہیں۔ یہیں پر تاریخ بشریت بھی دو کناروں میں تقسیم ہو جاتی ہے، دو صفوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک گروہ حق کی صف میں کھڑا نظر آتا ہے اور دوسرا گروہ باطل کی صف میں۔ اس موقع پہ ہدایت اور گمراہی کے ان گروہوں کے درمیان جنگ و رزم آرائی قدرتی اور ناقابل اجتناب ہے، کیونکہ حق و باطل، نور و ظلمت اور ہدایت و ضلالت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ و ستیز کی حالت میں رہتے ہیں۔ انسانی تاریخ کے ہر دور میں حق کی صفوں اور باطل کے گروہوں میں ایسے گروہ پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں جو دوسروں سے آگے بڑھ کر اپنے اپنے گروہ کی قیادت ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنے اپنے گروہ کی امامت و پیشوائی کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص جو حق کے گروہ کا امام ہو وہ امام الہدایہ کہلاتا ہے، اور اس کے مد مقابل کو امام ضلالہ کہتے ہیں۔ ایک نور کی طرف دعوت دیتا ہے اور ایک نار کی طرف بلاتا ہے۔ هو اللہ فی الجنت و هو لا فی النار۔ تاریخ بشریت اس حقیقت کی گواہ ہے کہ انبیاء الہی اور آسمانی رہنماؤں کے بالمقابل ہمیشہ طاغوتوں نے صف بندی کی ہے، اور ان لوگوں نے ہدایت کی طرف انبیاء کی دعوت کے برخلاف انسانوں کو گمراہی کے راستے کی جانب دھکیلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کلام میں انسانی تاریخ میں موجود اس گروہ بندی اور ان دونوں مراکز کی امامت و پیشوائی کی جانب اشارہ کر کے آیا قرآن کو سند قرار دیتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل آیت 71 ان دونوں کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ صفحہ نمبر 45، موضوع نمبر 10، اور یہ آخری موضوع ہے اس کتاب کا، خدا پر بھروسہ۔ ترجمہ: پالنے والے، تو ہی ہر رنج و غم میں میرا بھروسہ ہے، ہر سختی میں تو ہی میری امیدوں کا مرکز ہے۔ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت پڑی تو ہی میرا آسرا اور اس مصیبت سے چھٹکارے کا سامان ہے۔ نہ جانے کتنے مصائب و آلام تھے جن میں دل کمزور پڑا، چارہ جوئی کی راہ مسدود ہوئی، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، دشمنوں نے خوشیاں منائیں،
میں نے ان اصحاب و علائم میں گھر کر تیری طرف رجوع کیا، اپنا غم تجھ ہی سے بیان کیا، تیرے ماں سوا سے بے نیاز ہو کر تجھ سے ہی آرزومند ہوا، اور تو نے وہ مصائب و آلام دور کر دیے، ان کے گھیرے سے مجھے باہر نکال دیا۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک اور تمام نیکیوں والا اور قبلہ حاجات ہے۔ تشریح و تفسیر۔ سچوں کی صداقت اور دوستوں کو عام حالات میں نہیں پرکھا جا سکتا۔ ناگوار حالات اور مشکل اور سخت ایام میں سچے دوستوں اور جھوٹے دوست نماؤں اور منافقوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو صرف جاہ و مقام، مال و دولت، خوشیوں اور لذتوں کی امید میں انسان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس سے دوستی اور برادری کا رشتہ جوڑتے ہیں، وہ در حقیقت دھوکے باز دوست اور مکار و عیار افراد ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے اس کلام میں اس نقطے کی جانب بھی اشارہ فرماتے ہیں کہ انسان کے حقیقی دوست خوشیوں اور آسودگی کے دنوں میں نہیں بلکہ ناگوار حوادث اور مصیبتوں کے پیش آنے پر پہچانے جاتے ہیں۔ اہل معرفت صرف خدا کی ذات کو قدرت اور طاقت کا منبع و مبدا سمجھتے ہیں، دوسری تمام توانائیوں اور طاقتوں کو اسی سے وابستہ اور اسی کی عطا سمجھتے ہیں، کیونکہ خدا کے سوا تمام کو معلول اور اسی سے عین الربط قرار دیتے ہیں اور اس کے لا محدود وجود اور اس کی بے پایا قدرت کی ایک شعاع شمار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلاؤں اور سختیوں کے موقع پر بھی ہرگز محدود مادی قوتوں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے اور اپنا دست نیاز صرف اسی بے نیاز خدا کے سامنے دراز کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی اس مناجات میں عشق الہی سے سرشار دل کے ساتھ اپنے معبود سے محو کلام ہیں اور اپنے ایک ایک لفظ کے ذریعے خدا کی ذات پر اپنے ایمان، اعتماد اور توکل کا درس دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ تمام ظاہری قدرتوں اور طاقتوں کے اوپر آخر کار کامیابیوں اور ناکامیوں کا تعین کرنے والی ذات کردگار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ صرف اسی سے دل لگائے اور صرف اسی سے امید رکھے۔ وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقُ وَإِلَيْهِ تَوَكَّلْنَا۔ کتاب کا اختتام ہوا۔ کاشان بصیرت کے سلسلے میں کلام امام حسین علیہ السلام کی چند کرنیں کتاب آج اپنے اختتام کو پہنچی۔